سیاسی تپوس کے بیتا تو بنا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس موقع پر یہ ہمارے احتجاج کا تیسرا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام مونڈا ہیڈ ورکس پہ مونڈا کے مقام پر کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ بات حکومتی اہلکاروں کی گزار کی تھی کہ اس وقت جو حالات ہے اور 28 جولائی کو پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب نے پوری ضلع چارسدہ کو اور خصوصاً تحصیل شب قدر کو کہ دو سب سے بڑے دریائے کابل اور دریائے سوات اس علاقے سے گزرتے ہیں اور اس کے آبپاشی کے نظام بھی اس علاقے کا ہزاروں ایکڑ اراضی کا اس دونوں دریاؤں سے وابستہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک سال گزر گیا. 28 جولائی کو پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا تو 28 جولائی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ابھی تک نہ تو مونڈا ہیڈ ورکس پر کام شروع ہوا اور نہ ہی یہ صرف دلدار گڑھے کے پل پر کام شروع ہوا. جس سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 7 کروڑ اور 60 لاکھ روپے یہاں کے زرخیز زمینوں کو دریا بردی سے بچانے کے لیے اور زمینی کٹاؤ سے بچانے کے لیے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جو PC1 محکمہ اریگیشن نے تیار کیا تھا اس کو بغیر کسی جواز کے مسترد کیا گیا اور اس علاقے کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس لیے کہ وہ فنڈ جو ڈیمیج ریسٹوریشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ تھا اور جس میں 2 ارب روپے حکومت نے ڈالے تھے اس میں یہ 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کا کوئی وہ نہیں تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ناکے خرکے سے لے کر ملاخیل تک اور ملاخیل سے آگے بیلے نمبر 4 تک اس کے پشتے اور پروٹیکشن وال کے لیے جو ہے نا یہ تو اس کے ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حالات ایسے رہے کہ ابھی تک ہمارا نہ تو ہیڈ ورکس پہ کام شروع ہوا نہ اس پل پہ کام شروع ہوا اور نہ ہی زرخیز زمینوں کو دریا بردی سے بچانے کے لیے کہ پچھلے سال سیلاب میں ہمارے مخرجات تباہ و برباد ہوئی تھی, ہماری مسجدیں اس میں تباہ ہوئی تھی, ہمارے اسکول تباہ ہوئی تھے اور ہماری آبادی جو ہے نا اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا اور کروڑوں روپوں کا زرخیز زمین جو ہے نا وہ دریا برد ہوئی اور فصلوں کو کافی نقصان پہنچا تھا. تو اس سلسلے میں حکومتی کارکردگی سے انتہائی مایوس ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ علاقہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے تحصیل شب قدر کہ یہ ایک طرف پشاور کا گیٹ وے ہے تو دوسری طرف محمد جن سے اور آگے افغانستان تک کا گیٹ وے ہے اور آپ نے یہاں پہ چند لمحے پہلے آپ نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ کتنے امن پسند ہیں اور اس حالات میں بھی کہ جبکہ یہ پورے ملک کو اس کو لپیٹ میں لیے ہوئے خصوصاً ہمارا علاقہ جو سب سے پہلے جو ہے نا اس کا وہ ہے اس کے باوجود یہاں کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے مطلب اپنے ثقافتی رنگوں اور ثقافتی کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس پر کام شروع کیا جائے اور جو ہمارا حق بنتا ہے اس لیے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو شاید خدا نخواستہ اگر دوبارہ کوئی ایسا سیلاب آیا تو پھر ہمارا دعویٰ FIR جو ہے نا ان اہلکاروں کے خلاف ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک ہمارے تحفظات اور خدشات کو کہ ہم اس 60 سالہ دور میں بھی جو ہے نا پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں
اگر ہماری جو ہے نا وہ شنوائی نہیں ہوئی، ہمارے خدشات اور تحفظات دور نہیں کی گئی، تو میں بذاتی ہی یہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے نہیں لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے اور ایک دعاوال کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ منڈا ڈیم نہیں بنے گا ہم سے، اس لیے کہ منڈا ڈیم سے اور بھی ہمارے خدشات اور تحفظات ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم پھر یہ جو ہے ظاہر ہے ہمارے پاس فرما ہوگا، اور احتجاج کا ہر وہ طریقہ جو قانونی طریقہ ہے اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی پارٹی کی طرف سے بھی، اس لیے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی شیرپور کا صوبائی جوائنٹ سیکرٹری ہوں، اور اس کے علاوہ سٹیزن ایکشن فورم کا چیئرمین ہوں، جو یہاں کے ایک علاقائی سماجی تنظیم ہے، اور جو سیکریٹری پہ ہے کہ شوکت کو تحصیل کا درجہ دینے اور گیانی پلاٹون کو کرنے کا شہر جو ہے نا وہ سٹیزن ایکشن فورم کے سر جاتا ہے، اور ہمارے چیئرمین کے سر بھی جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اس علاقے پہ احسان کر کے اس کو اپنا حق دلایا ہے۔ تو ہم میں آخر میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے میڈیا والا کا، خصوصاً نیوز 1 کا اور ATV والوں کا اور آپ دوستوں کا کہ آپ اس موقع پر جیو کا خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کی نشاندہی سے اور آپ کے تعاون سے ہمارے اہلکاروں کو انشاءاللہ یہ پہنچے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں اپنا حق دلانے میں آپ کے کردار کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حکومت اہلکاروں سے یہ بڑی منت کے ساتھ بڑی التجا کے ساتھ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ خدا را ہمارا جو حق بنتا ہے، جو اس علاقے کا جو ہے نا امن کے حوالے سے، اس علاقے کی جو پولیٹیکل اور جو اسٹریٹجک پوزیشن کے حوالے سے اور اس علاقے کے غربت کے حوالے سے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں اپنا حق دو اور ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں۔ بہت شکریہ۔